تسلیم نہیں کرتے کہ شاید ان کی اجارہ داری پہ حرف آتا ہے؟ اجارہ داری پر نیتوں میں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی بھائی. یہ مولانا صاحب سے پوچھنا جی کہ کوئی جامع ترین کوئی دعا بتا دیں، کوئی پسندیدہ ترین، خاص کر خصوصاً یہ رمضان. جامع ترین دعا تو بھائی میرے بھائی وہی ہے جو قرآن نے حج کے موقع پر بتائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور اس دعا کو بہت ترجیح دیتے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کسر نہیں رہ گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ سوچتے جائیں، فرشتے بناتے جائیں، ہزاروں چیزیں سوچیں یہ اچھی چیز ملنی چاہیے. وہ آ تو گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، نکرہ آ گیا کہ ہر اچھی چیز اس دنیا میں ہمیں دے، اور آخرت میں بھی آ گیا اگلی دنیا میں ہر اچھی چیز دے. اور سب سے بڑا خطرہ کہ وہاں اگر پھنس گیا تو جان ہی نہیں چھوٹے گی، اس سے بھی پناہ وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں. یہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس دعا کو بہت پڑھتے تھے. قرآن نے خود کہا کہ مکہ میں لوگ آتے ہیں مجھ سے دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اتنا کہتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے اس کے مقابلے میں کہا بجائے اس کے مجھ سے یہ مانگو دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے. تو سب سے اعلیٰ تو یہ ہے میرے بھائی. اور بھی آپ دعائیں چاہتے ہیں تو چاہیے کہ اذکار مسنونہ چھپ گئی ہے، اردو ترجمہ بھی ہو گیا، مولانا صادق علی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کر دیا. اصل کتاب امام ابن تیمیہ کی تھی، جو رسول کریم کے اصل ذکر ہے نا، جس جس موقع پر کی اور دعائیں زیریں زبریں لگی ہوئی ہیں، حوالے ہیں، ترجمہ. یہ اذکار مسنونہ چھوٹی سی کتاب آپ اگر ان دنوں میں حاصل کر لینا تو بالکل ہمیشہ کے لیے آپ کی دنیا آخرت سنور کے کا سامان ہو جائے گا. اذکار مسنونہ صرف حضور کے ذکر ہے اس میں، بڑی پیاری کتاب، الکلم الطیب کا ترجمہ. یہ اصل کتاب امام ابن تیمیہ کی، ٹھیک ہے، امام الکلم الطیب. ٹھیک ہے.